नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। आज मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम। दूसरा इशू जो है वो ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की बड़ी किल्लत पाई जाती है। तीसरी बात यह है कि हुकूमत स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर रही है और इससे कब्ल के प्राइवेटाइज करे वो गोल्डन शेक हैंड करना चाहती है। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें शुगर माफिया के बारे में जो गुज़श्ता रोज़ इतवार के दिन इजलास में जो फैसले किए गए उन पर रोशनी डाली गई और ये बताया गया कि FBI किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, नैब किन के खिलाफ हाथ डालेगी और FIA किन लोगों को अपने शिकंजे में लेगी। लेकिन बात यह है, पहले मरहले की बात तो ये है, हुकूमत को ये जो 1985 तक का एक फोरेंसिक शुगर मिलों का करने का जो फैसला किया है, लंबे काम में जाने के बजाय आप उस वक्त का करें जो आपकी हुकूमत के ज़माने में जो चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जो सब्सिडी देने के बावजूद चीनी महंगी हुई, बरामद हुई नहीं, उसकी भी सब्सिडी ले ली गई, अफ़गानिस्तान गई नहीं, पेशावर के बाज़ारों में चीनी बिकती रही। पहले तो इस बारे में तहक़ीक़ात करें, पहले अपना दामन साफ़ करें कि आपके वज़ीर आला पंजाब ने क्यों सब्सिडी दी, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने क्यों इसकी इजाज़त दी चीनी बरामद करने की, फिर वफाकी काबीना ने क्यों उस पर मोहर लगाई तस्दीकी से। इसमें वो सारे लोग आते हैं जो उस हुकूमत में शामिल हैं। पहले तो इनका मुहासबा हो जाए, फिर उसके बाद आप पीछे चलें। आप फिर लंबा काम करेंगे, अभी आपका ख्याल ये है कि बराबर साहब हो जाएगा कि आप शायद हकाना बासी की हुकूमत, फिर उससे पीछे दूसरी हुकूमतों को भी हम रगेद देंगे और अपना साहब बराबर कर लेंगे, तभी ये बात सूरत हाल सामने आएगी। अब यहाँ प्रोपेगेंडा तो ये भी है कि ये सिर्फ लंबी कार्रवाई चूँकि चलेगी, ये काम फिर अदालतों में चला जाएगा, लंबा काम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, हुकूमत कुछ भी तयन नहीं कर सकेगी। बहरहाल इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए, वरना ये जो आपने इतनी एक्सरसाइज किया है वो बेसूद चली जाएगी। फिर इसके बाद दूसरी बात ये है, पेट्रोल के बारे में आज वफाकी काबीना के इजलास में बड़ा मसला उठाया गया। मुख्तलिफ अरकान ने इस बात में वज़ीर आज़म की तवज्जो दिलवाई कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मैं ख़ुद भी पेट्रोल डलवाने के लिए एक दिन मुझे कम व बेश पौन घंटा तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। सिर्फ इस नुक्ता नज़र से पेट्रोल डलवाया गया कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल मिले ही ना, और वो गुजरने के दिन बावजूद 7-8 दिन गुजरने के बावजूद आज भी वही सूरत हाल है। अब वही कहा गया है कि जिन लोगों के यहाँ स्टॉक जितना होना चाहिए था अगर नहीं था तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। इस तरह सिवाय PSO के अलावा बाकी जो कंपनियां हैं उनके पेट्रोल पंपों पे तेल नहीं मिल रहा लोगों को, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग अपनी स्टोर्स में अपने उनमें जहाँ उनके पास तेल का ज़ख़ीरा रखा हुआ है आग लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ आग लग गई है ताकि उनका कोई ज़ख़ीरे के बारे में मालूम ना हो, ये चीज़
ابھی سے ان کے بارے میں بھی ریکارڈ پہ آنا چاہیے. پھر یہ بات لوگوں کے نوٹس میں لوگوں کو پتہ بھی لگے کہ جب آپ کارروائی کر رہے ہیں تو تیل کی سپلائی بھی بڑھے، ملک میں تیل کی سپلائی بڑھے تاکہ لوگوں میں پریشانی ختم ہو. اور یہ پریشانی ختم ہوگی تو تبھی یہ لوگوں میں سکون کی صورتحال پیدا ہوگی. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ناکامیوں میں یہ بھی شامل ہو جائے گا. دیکھیں نواز شریف حکومت میں بھی اس طرح کی ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور نواز شریف نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا تھا جن لوگوں نے اس وقت تیل کی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. اسی طرح وزیر اعظم عمران خان کے پاس بھی یہ صورت ایسی بات ہے کہ انہیں ایکشن لینا چاہیے اور اس کا نظر آنا چاہیے کہ لوگوں کے خلاف ایکشن ہوا ہے. آج کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اسٹیل مل جو ہے اس کے پرائیویٹائزیشن، اس کے ملازمین کی چھانٹی کی جا رہی ہے. 9-10 ہزار ملازمین ان کو پیسے دے کر جو فارغ کیا جا رہا ہے اس کی اصولی منظوری دے دی ہے. لیکن کابینہ کے جو ہینڈ آؤٹ آیا اس میں کہیں ذکر موجود نہیں ہے. کہا گیا کہ وفاقی کابینہ نے پی ٹی آئی کی جو اصلاحات کی جو اس کی پالیسی ہے اس کو انڈورس کیا، اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا. مطلب آپ سیدھا سیدھا کہہ دیجیے نا کہ آپ نے اجازت دے دی ہے پرائیویٹائز کرنے کی اور اس کو نجکاری کرنے کی، یا اس کو ملازمین کو گولڈن شیک ہینڈ دینے کی جو آپ نے پالیسی کر دی ہے اس پہ ہمارا درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بغیر تنخواہ کے بغیر کام کیے 50 ارب روپے سے زیادہ تو پاکستان اسٹیل میں دیا جا چکا ہے. پاکستان اسٹیل واقعتاً ایک سفید ہاتھی بن گیا تھا، لیکن اب تو سندھ حکومت نے پیشکش کی ہے کہ ہم یہ لینے کے لیے تیار ہیں. اگر سندھ حکومت لینا چاہتی ہے تو آپ اسے دے دیں، اور سندھ حکومت اگر اسے چلانا چاہتی ہے تو آپ اسے چلانے دیں. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کہتے تھے کہ اگر کوئی پرائیویٹائز کرے گا، کوئی ملازمین کو نکالنے کی کوشش کرے گا تو تحریک انصاف اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. آج تحریک انصاف کے وہی لوگ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ ہم پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے، ہم پاکستان اسٹیل کو بند نہیں ہونے دیں گے یا اس کے ملازمین کو فارغ نہیں کرنے دیں گے، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ کہا جا رہا تھا انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی ان کے پاس. آج جو ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ ٹھیک ہے. اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر ملازمین کو پیسے دے کر فارغ کر دیا جائے تو یہ جو سفید ہاتھی ہے اس کا بوجھ اتر جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زمانے میں جی ٹی ایس چلتی تھی پنجاب میں، تو جی ٹی ایس بند کر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ملازمین کو صرف تنخواہ دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے ہمارے لیے، اگر یہ چلتی چلے گی تو اس سے ہمیں زیادہ نقصان ہوگا. تو پاکستان اسٹیل کو جہاں تک پہنچانے والے جو لوگ ہیں، یہ دیکھیں جنرل عبدالقیوم کے زمانے میں پاکستان اسٹیل اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تھی. اس کو پاکستان اسٹیل کو جنرل قیوم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. اس کے سربراہ اس نوعیت کے اگر لوگ وہاں جا کر لگیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. مجھے جنرل قیوم نے یہ بتایا کہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں وہاں ایک وزیر نے اس وقت کے جو وزیر تھے، وزیر صنعت غالباً پیداوار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں آپ دے دیں، یہ ہمیں یہاں پارکس بنانا چاہتے ہیں، یعنی ہم یہاں پر مختلف تجارتی ادارے کو یہاں پر اس کی زمین پر ان کی جگہ دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا ان کو. وہ آج کل تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، انہیں موجود ہیں. ان کو کہا کہ یہ اگر آپ کو دے دیں تو ہم کیوں نہیں خود استعمال کر سکتے ہیں؟ پاکستان اسٹیل کیوں نہیں اس کام کے لیے ان کو یوز کرتی؟ بے اپنا زمین ہے پاکستان اسٹیل کے پاس. خدا رہا اس کو یا تو صحیح طریقے سے چلائیں، اگر پرائیویٹائز بھی کرنا ہے تو ایسا کرے کہ یہ ادارہ بھی چلتا رہے. پاکستان کا ایک تاریخی ادارہ ہے جو سوویت یونین کی مدد سے یہ بنا تھا، اس کو قائم رہنا چاہیے. یہ پاکستان کی بھی ضروریات پوری کرے. اس کے پیچھے پاکستان اسٹیل کو ختم کرانے میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے اپنا اسٹیل کا کاروبار ہے.
اس لیے بہتر یہ ہے اس ادارے کو چلتا رہنا چاہیے، اس کے مزدوروں کو روزگار ہونا چاہیے، اور وہ جو یونین ہے پاکستان اسٹیل کی اسے بھی خدا خوفی کرنی چاہیے کہ اسے بھی اس ادارے کو قائم و دائم کر رکھنے اور اسے چلانے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ یونین کا کام صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مطالبات منوائے، بلکہ جس ادارے سے وہ منسلک ہوتی ہے اس ادارے کی بھی خیر خواہی مانگتی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ پاکستان اسٹیل کی یونین، پاکستان کی حکومت، سندھ کی حکومت مل جل کر کوئی ایسا حل تلاش کر لیں گے کہ بالآخر یہ ادارہ چلتا نظر آئے گا اور لوگ خوشحال ہوں گے کہ لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ رہے گا۔ شکریہ۔